الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج رمضان مبارک کی 29 تاریخ ہے، 29واں روزہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج کا یہ روزہ اس رمضان کا آخری روزہ ہو، یا نہیں تو کل 30واں رمضان ہے، وہ تو آخری روزہ ہوگا اس سال کا۔ سیدنا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دن کے روزے سے متعلق فضیلت بیان کی ہے۔ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا عطا کرتے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یکم رمضان سے برابر چلتا رہتا ہے۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن پروردگار رب العالمین کی رحمت، بخشش اور کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے لے کر آج تک، یعنی آخری روزے تک، جس قدر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا تھا، جس قدر لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا دلایا گیا تھا، آخری دن اتنے ہی، یعنی یکم رمضان سے لے کر آخری دن تک جتنے لوگوں کو چھٹکارا دیا تھا، ایک ہی دن میں ان کے برابر اللہ تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جہنم سے آزاد کر دیے ہوں گے، جہنم سے چھٹکارا دے دیے ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحیم، کریم، غفور ذات سے ہم میں سے ہر ایک کو امید رکھنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں خوف بھی ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے کوئی ہمارا ایسا عمل ہو، یا ہمارا کوئی فعل ایسا ہو، کوئی ایسی بات ہم سے سرزد ہو رہی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے لیے فیصلہ نہ کیے ہوں، چھٹکارا نہ دیے ہوں۔ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اس کا خوف ہے۔ اس لیے آج جو آخری دن ہے ہمارا، یا کل 30واں دن جو آخری دن ہے، افطاری کے وقت میں خاص طور سے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے گریہ وزاری کے ساتھ، آنکھوں میں سے آنسو لاتے ہوئے، دل کا رخ اللہ کی طرف کرتے ہوئے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اللہ سے یہ کہے، یا اللہ، اگر ہم کو اب تک چھٹکارا دوزخ سے نہیں دیا گیا ہے، آپ کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے، تو آج دے دیجیے اللہ، آج ہم کو چھٹکارا دے دیجیے اللہ،
اللہ سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ مانگ لیں، بہت ممکن ہے اللہ رب العالمین کی ذات آج ہم کو فیصلہ کر دیں اور چھٹکارا آگ سے دے دیں، کیونکہ معلوم نہیں آئندہ سال رمضان مبارک تک ہم زندے رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، معلوم نہیں۔ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ اب آئندہ سال تک یہ برکت والی ساعتیں، یہ رحمت والی ساعتیں، یہ مبارک دن، یہ مبارک راتیں ہم کو ملیں گی کہ نہیں ملیں گی، معلوم نہیں۔ کتنوں کے ہم نے جنازے اٹھا دیے، کتنوں کے ہم نے غسل دے دیا، آخری غسل، کتنے اپنے چہیتے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو، کتنے جوانوں کو، کتنے بوڑھوں کو، کتنے بچوں کو، کتنے مردوں کو، کتنی عورتوں کو ہم نے قبر میں رکھ دیا، حالانکہ وہ گزشتہ سال زندہ تھے، اس سال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا ہو اور ہم آخری دن بھی افطار کی چیزوں کو جوڑنے میں، خریدنے میں، کاٹنے میں، ترتیب دینے میں وقت ضائع کرتے رہیں، تو پھر یہ آخری دن بھی ہمارا ایسا چلا گیا تو بہت ہی معلومی ہوگی۔ بہت سے لوگ آخری وقت میں دسترخوان میں چیزیں لگانے میں، ترتیب دینے میں لگے رہتے ہیں۔ آج اللہ کے واسطے ذرا پہلے ایک کام کر کے صحیح افطاری کے آخری وقت میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر اپنی مغفرت کے لیے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کے لیے، اپنے شوہر اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے، اپنے بچوں کی مغفرت کے لیے، امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ دوزخ سے چھٹکارا آج کے دن مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم کو فیصلہ کر دیں تو اللہ رب العالمین کے ہم برگزیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حال میں قریب میں انتقال ہوا، آپ نے آخری بیانات میں فرمایا ہے آخری وقت سے مراد، افطاری کا آخری وقت سے مراد، سحری کے افطاری کے وقت میں دعا قبول ہونے سے مراد، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے، جب اعلان کر دیا جاتا ہے افطاری کا وقت ہو گیا، تو آخری وقت سے مراد یہی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد آدمی اس وقت دعا کر لیں، ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی کہہ لیں، آخری وقت میں کہہ لیں کہ اللہ میں روزے کی حالت میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دے، دوزخ کی آگ سے چھٹکارا دے دے۔ یہ حضرت نے فرمایا ہے کہ افطاری میں قبولیت کے وقت سے مراد سورج کے غروب ہونے کے بعد، افطاری کا پورا وقت، سحری کا، روزے کا پورا وقت ختم ہونے کے بعد ہے، تو بہرحال اس کا اہتمام کریں۔ دوسری بات جو آج مجھے کہنی ہے آپ کے سامنے، عید کا دن آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ عید سے پہلے والی رات، یعنی جس دن عید ہوتی ہے اس سے پہلے والی رات، چاند دیکھنے کے بعد کی جو رات ہوتی ہے، حدیث کی کتابوں میں اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام والی رات۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے، اس لیے بندوں کو بھی چاہیے اس رات میں بے حد قدر کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ اللہ سے وہ انعام حاصل کرنے کے لیے تیاری کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام انعام کے مستحق لوگوں میں تھا اور انعام کی رات میں ہماری بے توجہی کی وجہ سے، یا ہماری غفلت کی وجہ سے، یا ہماری کسی گناہ کی وجہ سے عین وقت میں یہ کہہ دیا جائے کہ اسے واپس کر دو، انعام نہ دیا جائے۔
ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے یہ عید والی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، بے حد قدر کے ساتھ، بے حد عظمت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دعا میں، استغفار میں، توبہ میں اپنا وقت گزاریں جتنا زیادہ ہو سکے. بہت اگر ہو سکے تو پورا وقت، پوری رات اللہ کی عبادت میں، درود شریف پڑھنے میں، استغفار کرنے میں، استغفار مانگنے میں اللہ تعالیٰ سے گزار دیں، وقت گزار دیں. نہیں اتنا بڑا وقت نہیں ہو سکتا ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے، کم از کم اس دن ہر مسلمان بندہ، ہر مسلمان عورت عشاء کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں. تو ایسے مسلمان پر ہر دن تو عشاء کی نماز پڑھنا ہی ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہی ہے. لیکن یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ عید کا چاند دیکھنے کے بعد عید کی چیزوں کی خریدنے میں، گوشت خریدنے میں، عید کے سامان خریدنے میں، عورتیں مہندی لگانے میں، فیشن کی چیزیں، زینت کی چیزیں خریدنے میں وقت لگا دیتے ہیں، عشاء کی نماز بھول جاتے ہیں اور تھک کر سو جاتی ہیں تو فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. مردوں کا بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بازاروں میں پھرتے ہیں، کمانے کے وقت سمجھ کر لگ جاتے ہیں اور خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، تھک کر آ جاتے ہیں، عشاء کی نماز بھول گئے، تھک گئے تھے، فجر کی نماز کو اٹھے نہیں، سیدھا عیدگاہ کو پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونی چاہیے. اہتمام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے کیونکہ اس دن آپ کو مجھے انعام دیا جانے والا ہے. اور فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، بھولے نہیں، سوئے نہیں. عام طور پر دیکھا گیا عید کی رات میں بعض دفعہ لوگ ادھر ادھر پھرتے ہیں، بد نگاہی کا گناہ ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، انعام والی رات میں ہم سے گناہ ہو جائیں تو اللہ کی ذات ہم سے ناراض ہو جائے گی، انعام کے مستحقین میں سے نام نکال دیا جائے گا. اس لیے ادھر ادھر نہ پھریں. اب تو حالات ہی ایسے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ہی ایسے ہیں. 7 بجے سے شام کی 7 بجے سے صبح کے 7 بجے تک پھرنا گھومنا نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلنا نہیں ہے، خرید و فروخت نہیں کرنا ہے. تو یہ قدرتاً ہوا ہے، تو کم از کم آنے والی عید کی رات اللہ تعالیٰ کو منانے میں، اللہ تعالیٰ سے انعام پانے میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں انعام پانے کا مستحق اگر نہیں بھی ہوں تو مجھے مستحق بنا کر انعام دے دیجئے، مجھے انعام دے دیجئے. میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا پوری رات عبادت میں گزار دیں. نہیں تو کم از کم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی بندگی میں گزاریں. نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز، فجر کی